وہی الہ ہے، وہ معبود ہے، اسی کا ہم سجدہ کرتے ہیں، اسی کا ہم طواف اسی کے گھر کا کرتے ہیں، اسی کا رکوع کرتے ہیں، اسی کی غلامی اختیار کرتے ہیں، اور وہ حاکم بھی ہے، وہ شارع بھی ہے، اسی کے قانون پر ہم عمل کریں گے۔ تو جماعت اسلامی والوں کو خود پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے، اقامت دین کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کر کے دکھایا، صحابہ نے دین قائم کر کے دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی، اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے حکومت چلائی، چلا کر دنیا کو دکھائی۔ حکومت کے بغیر اسلام کی بہت ساری تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کے بغیر نہ کوڑوں کی سزائیں دی جا سکتی ہیں، نہ ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ وصول کی جا سکتی ہے، نہ زکوٰۃ تقسیم کی جا سکتی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اسی خدا نے کہا کتب علیکم القصاص، جان کے بدلے جان کا قانون تم پر فرض کر دیا گیا۔ اسی خدا نے کہا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ خدا الگ نہیں ہے، یہ خدا الگ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اب آپ نوجوان ہیں، آپ جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں، پہلے اپنے نصب العین کو سمجھو۔ آپ لوگ صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں اٹھے، آپ لوگ صرف قبرستان کی دیوار بنانے کے لیے نہیں اٹھے، آپ لوگ صرف مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں اٹھے، آپ لوگ تبلیغی جماعت نہیں ہیں کہ لوگوں کو آئیے بھائی گشت کریں، لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیں، نماز کی طرف بلائیں، صرف اس لیے نہیں اٹھے آپ لوگ، بلکہ آپ کا کام تو بہت مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، اتنا مشکل ہے اگر آپ اپنے کام کو سمجھ جائیں تو رات میں اللہ کی قسم آپ سو نہ سکیں۔ آپ پورے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، پورے شعبہ حیات کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ صحافت کو بدلنا چاہتے ہیں، ادب کو بدلنا چاہتے ہیں، میڈیا کو بدلنا چاہتے ہیں، بینکوں کو بدلنا چاہتے ہیں، انشورنس کمپنیز کو بدلنا چاہتے ہیں، فوج کو بدلنا چاہتے ہیں، پولیس کو بدلنا چاہتے ہیں، محکمہ مال کو بدلنا چاہتے ہیں، سیاست کو بدلنا چاہتے ہیں، بازاروں کو بدلنا چاہتے ہیں، فارن پالیسی کو بدلنا چاہتے ہیں، داخلہ پالیسی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کی پولیس نماز پڑھ رہی ہے؟ کیا پولیس اللہ سے ڈرتی ہے؟ کیا آپ کی فوج نماز پڑھتی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے؟ کیا آپ کا پٹواری اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو کیا آسمان سے فرشتے آ کر یہ نظام درست کریں گے؟ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ کیا صرف ترانے گانے سے انقلاب آ جائے گا؟ کیا نعرے لگانے سے انقلاب آ جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، آپ میں سے ایسے لوگ ہمیں پیدا کرنے ہوں گے، ایسے ہمارا تربیتی نظام ہمیں ایسا ڈیولپ کرنا پڑے گا جہاں سے ہمیں متخصصین ملیں، جہاں سے ہمیں اسپیشلسٹ ملیں۔ اس کے بغیر اسلامی نظام کا خواب ایک دیوانے کا خواب ہے۔ ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، جو لوگ صرف روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، تاریخ نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، قرآن کا گہرا فہم نہیں ہے۔ وہ نعرے تو لگا سکتے ہیں، گلا تو پھاڑ سکتے ہیں صوت حمیر کے ساتھ، لیکن اسلامی نظام کبھی قائم نہیں کر سکتے۔ نعروں کے ذریعے آپ عوام الناس کے خون کو گرما تو سکتے ہیں، ان کو سیکولرزم کے خلاف سفارہ تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم ایسے نوجوانوں کو منتخب کریں جو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، پورے نظام کو بدلنے کے لیے اٹھیں۔ اور جب تک کہ ہمارے پاس جدید اور قدیم کا امتزاج، ایسی لیڈرشپ، ایسی قیادت نہیں پیدا ہوتی، جدید اور قدیم کا امتزاج۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسے وکیل جو شریعت کو بھی جانتے ہوں اور موجودہ قانون کو بھی۔ کیا مطلب ہے اس کا جدید و قدیم کا امتزاج؟ ایسے ماہرین قانون، ایسے جج جو شریعت کو بھی جانتے ہوں، پاکستانی قانون کو اور دنیا کے قانون کو بھی جانتے ہوں، ایسے فارن پالیسی ایکسپرٹس جو قرآن کی خارجہ پالیسی بھی جانتے ہوں اور دنیا کے جو رولز ہیں اس وقت رائج ان کو بھی جانتے ہوں، ایسے ماہرین اقتصادیات جو بینکنگ کو بھی سمجھتے ہوں، فنانس کو بھی سمجھتے ہوں، معیشت کو بھی سمجھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ
اسلام کے نظام معیشت کو بھی سمجھتے ہوں. جب تک جدید و قدیم کا یہ امتزاج اور ایسی قیادت اور ایسی سیادت اور ایسی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوتی، اسلامی نظام کا خواب دیکھنا ایک حماقت اور ایک افسانہ اور ایک مت ہے، تو میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحریک اسلامی سے، جماعت اسلامی سے وابستہ کیا ہے، اور آپ نے یہ عہد کیا ہے یا کرنے والے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے زندگی کی جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ صرف کریں گے. ہم اپنا وقت دیں گے، ہم اپنا پیسہ دیں گے، اپنی زبان دیں گے، اپنے ہاتھ دیں گے، اپنی آنکھیں دیکھیں، اپنے کان دیں گے، اپنا دماغ دیں گے. اس تحریک کے آپ کو دست و بازو بننا ہے. آپ نے یہ عہد کیا ہے، لیکن میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے آپ کو ادارے مضبوط کرنے پڑیں گے. صحابہ کرام نے یہی کیا، اور اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے ادارے مضبوط کیے، اور اس میں سب سے اہم چیز تنظیم کے بغیر یہ کام حاصل نہیں ہو سکتا. تنظیم کا کیا مطلب ہے؟ امیر کی اطاعت. خالد بن ولید نے اتنی جنگیں جیتی، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب نے کہا میں تم کو معزول کرتا ہوں، انہوں نے کہا سمے گا. حالانکہ خالد بن ولید نے کوئی جنگ نہیں ہاری، لیکن یہاں دیکھ لیجئے، ہم نواز شریف نے مشرف کو ہٹا دیا. اس کو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے، اس نے ضیاء الدین بٹ کو بنا دیا تھا چیف آف دی آرمی، اس نے کہا سمے ہونا ہوتا نا. تو جماعت اسلامی پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ پہلے دن سے جانتی ہے کہ سمع اور طاعت کے نظام کے بغیر، امیر کی اطاعت کے بغیر، تنظیم کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں مختلف قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے. ایک وہ لوگ جو تحریک کے لیے وقت دے سکیں، پیسہ دے سکیں، ذہن دے سکیں. ایسے نوجوان جو کسی خاص شعبے کو منتخب کر لیں اور کہیں کہ ہم اس میں کمال حاصل کریں گے. ہمیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے، ایسے ادارے ہم بنائیں جہاں سے مسلسل ہمیں پروڈکٹ ملتا جائے، وہاں سے لوگ تیار ہو کے نکلتے جائیں، اور وہ جہاں بھی جس شعبے میں بھی جائیں، یعنی وہ بیوروکریسی میں جائیں، وہ فوج میں جائیں، وہ پولیس میں جائیں، وہ فورن سروس میں جائیں، وہ کلرک بنیں، وہ جو حکمران بنیں، وہ سیاستدان میں، جس شعبے میں بھی جائیں، وہ ایک کمٹمنٹ ان کی اللہ کے ساتھ ہو کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو ہر جگہ نافذ کرنا ہے. جہاں وہ زبان کھولیں وہ قرآن و سنت کی حق میں زبان کھولیں، چاہے وہ کوئی افسر بن جائیں. تو یہ ایک کام ہے جو یعنی ایک مڈل کلاس لیڈرشپ کو ہمیں تیار کرنا ہے، جو شعبہ جات کی متخصص اور اسپیشلائزیشن. دوسرا کام جو کرنا ہے، ہمیں عوام الناس میں کام کرنا ہے. عوام کو اپنی طرف کھینچنا اور ان کو آخرت کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، جنت کی طرف بلانا، قرآن اور حدیث کی طرف بلانا، یہ دوسرا کام ہے. اور تیسرا ہے ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ دو بڑی قوتیں ہیں. ایک تو اس دور کا طاغوت یعنی امریکہ، عالمی سرمایہ دارانہ نظام، اور یورپ کے سارے ان کا جو سسٹم ہے، مغربی تہذیب، فحاشی، اوریانی، اور وہ گلوبلائزیشن، اور وہ سارا جو نظام ہے کہ جو ان کے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کی بالادستی، اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. دوسری طرف یہاں ان کے جو پاکستان کے اندر گماشتے ہیں عالم اسلام میں، امریکہ کے خوشندی جو ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، جو ان کی طرح سوچتے ہیں، جو ان کے غلام ہیں، ان کے خلاف صف آ رہا ہوں. تو یہ ہماری جو جنگ ہے کئی محاذوں پر جنگ ہے. اقامت دین کا کام ایک بہت ہی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ایک طرف ہمیں عوام الناس کو قرآن و سنت کی دعوت دینی ہے، دوسری طرف ہمیں
ادارے بنانے ہیں تاکہ وہاں سے مختلف پروڈکٹس سامنے آتا جائے. تیسری طرف ہمیں امریکہ کا اور مغربی تہذیب کا مقابلہ کرنا ہے. اور چوتھی طرف ان منافقین کا مقابلہ کرنا ہے جو ان کے گماشتے ہیں، جو ان کے ایجنٹس ہیں، جو ان کی زبان میں بولتے ہیں، جو قرآن و سنت کی زبان میں نہیں سوچتے، جو وحی کی روشنی میں نہیں سوچتے، بلکہ جو ہے امریکہ کی زبان میں، مغربی تہذیب کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی مرتے دم تک اس قافلے کا ہم سفر رکھے. اس کے لیے جو ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ کو بھی اس کے لیے قبول فرمائے. اب میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میری داڑھی بھی سفید ہو رہی ہے، بوڑھا بھی ہو گئے ہوں، صحت بھی کمزور ہو گئی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے اپنے دل کا درد رکھ دیا ہے کہ اقامت دین سے کیا مراد ہے اور کس نہج پر ہمیں کام کرنا ہے. یہ ساری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آگے آنے والی نسلیں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہوں گی. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے استاد ہوں گے، اور وہ ہم سے بہتر کام کر کے دکھائیں گے، اور وہ سب کر گزریں گے جو ہم نہیں کر سکے. ایسے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے، نہ سے ہو پند گرو راہ گزر تو دیکھو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.